5 واقعات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس مضمون کو سمجھ لیں، بہت اہم گزارشات ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم میں ذکر کا لفظ 3 معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کتنے معنی کے لیے بھائی؟ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں سارے جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں۔ اب کام کی باتیں آ رہی ہیں، اب سونا نہیں ہے، اب جاگنا ہے۔ قرآن کریم میں ذکر کا لفظ کتنے معنی کے لیے استعمال ہوا بھائی؟ 3۔ نمبر 1 نصیحت، نمبر 2 اللہ کا تذکرہ، اللہ کی یاد جسے ہم ذکر اللہ کہتے ہیں، اور نمبر 3 اہل ذکر یعنی اہل علم۔ اس پر بھی بات آ رہی ہے انشاءاللہ۔ یہاں پر قرآن نے اب یہ سیاق و سباق کے ذریعے سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر قرآن کا کیا معنی مراد ہے۔ سیاق و سباق میں جو مضمون چل رہا ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، سورہ احزاب کے اندر وہاں پر فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کیا کرو۔ تو وہاں پر ذکر سے مراد نصیحت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ذکر سے مراد کیا ہے بھائی؟ اللہ کی یاد۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، وہاں پر ذکر کا یہ معنی ہے۔ سورہ نحل کے اندر فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بھائی تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم سے جا کر پوچھو۔ یہاں پر ذکر علم کے معنی میں آیا۔ یہاں پر جب اب یہ آیات ہم تلاوت کر رہے ہیں، فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، اب ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یہ مضمون میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اس آیت کا ایک غلط مفہوم لے کر اور غلط انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں قرآن کی اس آیت کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ جی قرآن کو اللہ نے آسان کر دیا ہے، مولویوں نے مشکل بنا دیا ہے۔ ہمارے یہاں اس کا معنی ہے، سارے سر ہلا رہے ہیں کہ ہاں صحیح ہے، کیونکہ آپ لوگ بھی یہی باتیں کرتے ہیں، مولویوں نے مشکل بنا دیتا ہے، مسئلہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ تو روز ہوتی ہے، ہمارے اپنے دوست احباب، دور کی بات میں کیوں کروں، ہمارے اپنے دوست احباب۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک خاتون نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا تو میں نے ان کو جواب دے دیا، تو ان کا سوال مجھے یہ آیا کہ یہ مسئلہ قرآن اور حدیث سے ہے یا کسی عالم کا فتویٰ ہے؟ تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا بی بی علماء کرام بھی جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی فتویٰ دیتے ہیں، اپنی مرضی سے فتویٰ نہیں دیتے۔ تو ہمارے یہاں اس جملے کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے جی قرآن آسان ہے، مولویوں نے مشکل بنا دیا، حالانکہ اس آیت کا یہ مفہوم اور مطلب تھا ہی نہیں۔ اس لیے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پھر بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کون فرما رہے ہیں بھائی؟ عبداللہ ابن عباس، کوئی آج کے زمانے کا مولوی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا ارشاد فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ یا اللہ اس ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن کریم کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ تو حضور کی اس دعا کی بدولت انہوں نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات 4 قسم کی ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کی وہ آیات کہ جن کے معنی اور مفہوم کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور سورہ آل عمران کے آغاز میں ان آیات کے متعلق قرآن نے ہی فیصلہ کر دیا کہ یہ آیات متشابہات ہیں، ان کا معنی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، اور مجھے اور آپ کو منع کر دیا گیا کہ ان کے معنی کی کھوج میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز سے اللہ منع کر دے اس سے منع ہو جانے میں ہی ہماری خیر ہے۔ اب تلاش کرنے نہ بیٹھو کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے، اب تلاش کرنے مت بیٹھو کہ کاف ہا یا عین صاد کا کیا مطلب ہے، اب تلاش کرنے مت بیٹھو کہ اللہ کی پنڈلی کا کیا مطلب ہے، اللہ کے ہاتھ کا کیا مطلب ہے، اللہ کے عرش کا کیا مطلب ہے۔ اس تلاش میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ نے منع کر دیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی پہلی قسم کی قرآن کریم کی آیات کون سی ہیں؟ آیات متشابہات، کہ جن کے معنی اور مفاہیم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔
فرمایا دوسری قسم کی وہ آیات ہیں کہ جن کو ہر اہل علم، اہل عقل، اہل دانش جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے. ہر قلب سلیم رکھنے والا ان آیات کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ سکتا ہے. جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، زنا کے قریب نہیں جانا، شراب نوشی نہیں کرنی، نماز پڑھنی ہے، حج ادا کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رمضان کا روزہ رکھنا، سیدھی سیدھی سی باتیں. اس میں کوئی علمی مباحث نہیں ہے. نماز فرض ہے جی، ٹھیک ہے، سب کے اوپر فرض ہے. ہاں پڑھنی کیسے ہے اس میں مسائل کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے. وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اختلاف صحابہ کرام کے دور سے چلتا آ رہا ہے اور قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا. اس میں لڑنے بھیڑنے کی، سر پھٹبل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کہ تیسری قسم کی وہ آیات ہیں کہ جن کے معنی اور مفہوم اہل عرب خوب جانتے تھے. بعض معنی قرآن کریم کے اندر الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں کہ جب تک اہل علم، اہل عرب، اہل لغت سے اس کے معنی اور مفاہیم معلوم نہ کیے جائیں ہم اس کی تفسیر نہیں کر سکتے. اور فرمایا کہ چوتھی قسم کی آیات وہ آیات ہیں کہ جن کے معنی اور مفاہیم صرف اہل علم، علماء سمجھ سکتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی احادیث میں جن جن آیات کی تفسیر کو بیان فرمایا ہے وہ یہی چوتھی قسم کی آیات ہیں. بھائی بات زیادہ ہیوی تو نہیں ہو گئی؟ ہیوی ہو گئی ہے نا، تو بس اس کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. اب آتے ہیں اپنے اصل مضمون کی طرف. تذکرہ کیا کر رہا تھا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، بھائی الفاظ پہ توجہ رکھیں. کیا ترجمہ آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اب ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کا ترجمہ کیا کہہ رہا ہے کہ نصیحت حاصل کرو. ہم نے اس کا معنی یہ سمجھ لیا کہ قرآن ہم نے بحث و مباحثے کے لیے استعمال کرنا ہے. ہمارے مصیبت یہ پیدا ہو گئی. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ اور اللہ کا نبی حرام کہہ دیتا ہے ہم اس کو حلال کرنے کی کوشش کریں. نعوذ باللہ من ذالک. آج سے کوئی 21 سال پرانی بات ہے، 15 سال 20 سال پرانی بات ہوگی. ٹی وی کے اوپر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے. ڈیبیٹ کس موضوع پر چل رہی تھی؟ کہ موسیقی حلال ہے کہ حرام ہے. بھئی ایک چیز واضح ہے کہ حرام ہے تو اس پہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اشکال میں کسی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. موسیقی حرام ہے، بس سیدھی سی بات. گانا سننا، گانے کے آلات بجانا، یہ سارے کے سارے حرام ہیں. دلائل انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے اس کے اوپر. ہاں ایک لطیفہ یاد آ گیا، بات لمبی ہو جائے گی لیکن یہ لطیفہ بڑے کام کا ہے. ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہتے جی موسیقی حلال ہے کہ حرام ہے؟ میں نے کہا بھائی حرام ہے. کہتے جی موسیقی تو روح کی غذا ہوتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یاد رکھیے گا یہ کفریہ جملہ ہے، یہ کفریہ جملہ ہے. روح کی غذا موسیقی نہیں ہے. ہاں بدروح کی غذا موسیقی ہو سکتی ہے. اچھا خیر بات کیا تھی؟ وہ نوجوان مجھے کہنے لگا جی موسیقی تو روح کی غذا ہے. میں نے کہا اچھا اب آئندہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے تو مسجد میں قرآن خوانی نہ کروانا، میوزیکل کنسرٹ کروا لینا. روح کی غذا ہے نا. بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، اوپر سے گزر گئی ہے. اچھا تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بھئی ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں قرآن آسان ہے، مولویوں نے مشکل بنا دیا. مولوی کہتے ہیں شلوار ٹخنوں سے اوپر کرو. کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ بھئی نماز 5 پڑھنی ہے، کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ بتاؤ نا، آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. 5 نمازیں الحمد سے لے کے والناس تک مجھے پورا قرآن پڑھ کے دکھا دو. کوئی ایک آیت مجھے لا کر دکھا دو کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں. بھائی صرف قرآن ہی تو نہیں ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی تو ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فرامین بھی ہیں، اقوال بھی ہیں. ان کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے. تو قرآن بحث و مباحثے کے لیے تو نہیں ہے، قرآن تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے. اور نصیحت کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہوتا ہے، مسائل کے ساتھ نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا اس جملے کو میرے. نصیحت کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہوتا ہے، مسائل کے ساتھ نہیں ہوتا. میرا اور آپ کا کام اخلاقیات سیکھنا ہے، مسائل سیکھنا علماء کا کام ہے، وہ ان کا کام ہے، انہیں کرنے دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی وجہ ہے
یہی وجہ ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تبھی اس بات کے اوپر پابندی لگا دی کہ خبردار 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 اپنی رائے سے کوئی قرآن کا معنی اور مفہوم بیان نہ کرے. جس نے اپنی رائے سے کوئی قرآن کا مفہوم اور معنی بیان کیا, اگرچہ اپنے گمان میں وہ صحیح معنی کیوں نہ ہی بیان کر رہا ہو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فقد اخطأ, وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے, گناہ کا کام کر رہا ہے وہ. اور دوسری بات یہ بھی ارشاد فرما دی کہ من افتى بغیر علم فقد اخطأ, جس نے بغیر علم کے دین کا مسئلہ بتایا اس نے بھی گناہ کا کام کیا. تو بغیر عالم جو نہ ہو وہ دین کا مسئلہ بتانے میں جتنا گنہگار ہے اتنا ہی غیر عالم سے دین کا مسئلہ پوچھنے والے بھی گنہگار ہیں. میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں, یہ جو گھروں میں ٹیوشنیں پڑھاتے پھرتے ہیں نا مولوی حضرات, یہ اکثر میرے پاس آتے ہیں, وہ ہم فلاں جگہ پڑھانے گئے, وہ ہم سے مسئلہ پوچھ رہے تھے. میں کہا یار وہ تم سے کیوں مسئلہ پوچھتے ہیں, وہ تم سے کیوں مسئلہ پوچھتے ہیں؟ وہ اس لیے مسئلہ پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم حافظ قرآن ہو. تو بھائی حافظ قرآن ہونے سے کوئی بندہ عالم تو نہیں بن جاتا. حافظ قرآن ایک علیحدہ چیز ہے, عالم دین ایک علیحدہ چیز ہے. ہم لوگ نے جس کی داڑھی دیکھ لی, جس کی ٹوپی دیکھ لی, اس سے مسئلے پوچھنا شروع کر دیں گے اور دین کے مسئلے پوچھنا شروع کر دیں گے. ہمارے ایک در تھا ایک نیم ملا, بڑے اچھے طریقے سے اس کو جانتا ہوں. تو اس سے کسی صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا, بھائی 2-4-5 منٹ اوپر ہو جائیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے. اچھا, وہ نیم ملا سے کسی نے مسئلہ پوچھا. مسئلہ یہ پوچھا کہ جی رمضان میں روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے کام کی طرف چل پڑے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی آپ بتائیں؟ روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی دینا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے. اب وہ مولانا صاحب, اللہ معاف فرمائے, مولانا صاحب تو نہیں تھے, وہ حافظ بھی نہیں ہے, قاری بھی نہیں ہے, لیکن داڑھی رکھی ہوئی ہے, سفید بال ہیں, تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا عالم فاضل انسان ہے. تو وہ ان صاحب کو مسئلہ یہ بتا رہا, اور روزہ اتنا کمزور نہیں ہوتا جی یہو جہاں کمر نال ٹوٹ جائے, نعوذ باللہ من ذالک. اب وہ بندہ ساری عمر روزے کی حالت میں موج مستی بھی کرتا رہے گا اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرا روزہ بھی نہیں ٹوٹا, تو وبال کس پر جائے گا؟ مسئلہ بتانے والے پر. اور اس سے پہلے وبال کس پر آئے گا؟ مسئلہ پوچھنے والے پر. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو بھائی قرآن یہ کہتا ہے کہ نصیحت حاصل کرو, تو بھائی نصیحت حاصل کرو نا, غیبت چھوڑ دو نا, چغل خوری چھوڑ دو نا, چوری چھوڑ دو نا, رشوت چھوڑ دو نا, بجلی چوری کرنا چھوڑ دو, گیس چوری کرنا چھوڑ دو, دوسروں کا حق مارنا چھوڑ دو, بہنوں کا میراث میں حصہ کھانا چھوڑ دو, بیٹیوں کا وراثت میں جائیداد میں حصہ کھانا چھوڑ دو, ماؤں کی تعظیم کرنا شروع کر دو, باپ کو مقدس سمجھو, معظم سمجھو. قرآن تو کہہ رہے کہ ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرو. نصیحت حاصل کرنے کا مطلب, میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا, کہ بحث و مباحثہ کرنا نہیں ہے. میرا خیال ہے اتنی گفتگو جو ہے وہ